الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الورى محمد المصطفیٰ وعلى آلہ بدر الدجى وصحبہ نجوم الہدى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ واجب الاحترام سامعین کرام، دین دا مرکز و محور اگر تلاش کریے کہ سارا دین کس کلی دے گرد گھومدا ہے۔ چکی ویکھی تسی یا خراس ویکھیا، شاید نہ پتا ہوے انہاں دوسریاں چیزاں چل پئیاں، تو پتھر دا پوڑ ہوندا جڑا دانے پیسدا تے درمیان چ کلی ہوندی جنوں عربی زبان قطب الرہا کہ وہ چکی دا قطب ہے، او دے سہارے تے وہ چکی گھوم رہی ہوندی ہے۔ دین دا قطب الرہا اگر تلاش کریے تو نبی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، نبی تے سارا دین گھومدا۔ نہ اللہ نظر آوندا اس دنیا وہ بھی پردہ غیب تے امتحان دی خاطر چھپ گیا، فرشتے نہیں سر نہ ملدے، جنت دوزخ اسی نہیں ویندے، عذاب و ثواب قبر دا نہیں ویندے، وہی اتردی نہیں ویندے، کچھ نہیں جانتے اسی۔ ساڈے کول صرف ایک گواہ ہے جدی شہادت تے اعتماد کر کے اسی دین نو مننے، وہ اللہ دا رسول اور نبی ہے۔ اس بارے اللہ تعالیٰ آندا کہ یکون رسول علیکم شہیدہ، لوگوں تواڈے سامنے رسول دین دی گواہی دیندا ہے۔ یہ نہ حاضر ہے نہ ناظر، کچھ نہیں، یہ مانا صاف سیدھی گل ہے بے دین دی شہادت، او دا بیان، او دا اعلان۔ اس تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے شہید جڑا قرآن پاک رسول لئی آوندا تے گاں امتاں لئی آوندا کہ تسی لوگاں تے گواہ دے، امت لئی بھی آیا تکونوا شہداء علی الناس، تسی لوگاں تے گواہ دے۔ وہ حاضری ناظری کوئی نہیں، جان کے بحث میں لوگ الجھا دیندے ہیں۔ دین دا بیان کرنے والا، اعلان کرنے والا مبین ساڈے سامنے رسول نے بیان کیتا علیہ الصلوۃ والسلام، امت دی ذمہ داری گاں لوگاں نوں دسے۔ تو دین سارے دی بنیاد صرف رسول دی صداقت ہے۔ اے اگر اطمینان نہ رہے بندے نوں کہ یہ گواہ سچا، دین ڈول جاندہ، دین نہیں پھر قائم رہ سکتا۔ دین دی ساری عمارت کھڑی ہے صرف اس گل تے بے آدمی نوں ہر گل شک ہو سکتا، مگر وہ آکھے اس زبان پاک تو جڑی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حق تو سوا کچھ نہیں نکلا۔ چنانچہ وہ حدیث پاک جڑی کیویں اپنے سینے تے سونے دے حرفاں نال لکھ کے رکھنیاں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے لکھے صحابی سی، رسول کریم علیہ السلام کو جو کچھ سنتے سی وہ لکھ لیندے سی۔ یہ لوگوں نے بکواس شروع کی ہے بے مسلمانوں کئی سو سال بعد چیتا آیا بے نبی دی گلاں لکھیے، یہ حدیثاں دی بات بنی، یعنی رسول کریم دی اینی عزت نہیں نہ کمبختاں دے دل چ منکرین حدیث جنی قائد اعظم دی ہے، اقبال دی ہے، انہاں دی ایک گل نوٹ کر لی دنیا نہیں ہوئی سی، وہ اللہ دا رسول سی۔ اور آخری کی سمجھتے بے امت نے کوئی پرواہ نہیں کی بے رسول کی آمد کی نہیں؟ توبہ توبہ توبہ، اس تو بڑا کلمہ کفر کوئی نہیں۔ لوگوں نے دلاں چ بھی انہوں یاد کیتا، لکھن والوں نے لکھ بھی لیا، عمل کرنے والے نے اس تے عمل بھی شروع کرتا۔ اس تو آپ دا حجرے چ نہیں سی کوئی بیان پہ کسی نوں یاد نہیں، وہ پریکٹیکلی معاشرے چل جاتا سی۔ اس تو کئی طرح محفوظ ہو گیا، روایت چ بھی، کتابت کے ذریعے بھی اور عمل چ بھی۔ گم نہیں ہو سکتا سی دین، آخری نبی دا دین گم ہو رہندا کی؟ تو یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثاں لکھ لیں گی سی، اور اس کتاب دا نام نے صادقہ رکھیا سی۔ کچھ صحابہ کرام نے آکھیا عبداللہ تو یار ہر گل رسول کریم علیہ السلام دی لکھ لینا، تینوں پتا کہ رسول کریم علیہ السلام بشر ہے، کدی راضی ہوندے کدی ناراض ہوندے، کوئی چن کے گلاں لکھیا کر جڑیاں کوئی دین دیاں گلاں آپ کئی باری غصے چ کسی نوں کوئی کلام دے کدی راضی ہو کدی یہ نہیں لکھنے چاہیے۔ آپ نے فرمایا بھائی اس بارے میں رسول کریم علیہ السلام کو استصواب کر لوں گا، آپ کی رائے معلوم کر لوں گا بھائی نبی علیہ السلام کی آندے۔ جدوں پوچھیا اسے فدا ابی و امی روحی، جہان سارا جڑا نا قربان ہے، ایویں نہیں آ رہا۔ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تیرے نام پر کروں جاں فدا،
نہ یہ جان فقط دو جہاں فدا، نہیں اس سے بھی میرا جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اللہ دا رسول کو چھوٹی گل، جان ہے مسلمان دی، ایمان دی روح ہے، رسول نہیں رہا دین رہنا کی ہے۔ جدوں پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی زبان مبارک والے اشارہ کر کے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یخرج منہ الا حق، اس اللہ دی قسم ہے جدے ہاتھ میری جان ہے، اس زبان تو سوائے حق دے کچھ نہیں نکلنا۔ میں پھر عام ہی آدمی ہویا نا، جڑا جو مرضی کہہ دینا، میں اللہ دا رسول ہے، بشر ضرور ہے مگر اللہ دی حفاظت چاہ عبداللہ تو بلا روک ٹوک ہر شاہ لکھا گیا۔ تو مقصد کی دین سارا نا ہے، آدمی نے اس گل سے اتنا یقین ہوئے پہاڑ ہل جائے تو ہل جائے، اللہ دے رسول دی گل شک نہیں ہونا، بس یہ ہی نا اسلام اور ایمان۔ مگر اس گل نو ثابت کر لی بھی کہ اللہ دے رسول واقعی اللہ دے رسول ہے، جدوں کہ اس دنیا سے دیکھنے میں جھوٹے لوگ بھی نبی بن پے، ساڈے دور چ بنے، بہاؤ اللہ بنیا، اتنے غلام احمد بنیا، پہلا بھی بنے، تو کس طرح ایک آدمی نو منیا جائے کہ وہ اللہ دا رسول ہے؟ اس پاروں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے اللہ دا سچا نبی ہون لئی ایک وکھرا دین دا شعبہ بنیا۔ علم میرے پراؤ سکھو، میرا یہ گلا بے اسی جہاد جڑا سی نا تلوار دا وہ شروع کرتا، اور وہ بھی ٹھیک ہے اپنے، مگر وقت ہی نہیں۔ مسلمان پہلا اپنے ایمان نو خود پکا کرن، دوجا دنیا نو منواؤ کہ جہی خاطر اسی جانا دینے وہ اللہ دا سچا رسول ہے، حضور دی صداقت تے لوگوں دے سامنے لیاؤ۔ اس تو اس شعبے کا نام پھر دلائل النبوت ہو گیا۔ حدیث کی کتاباں جو وکھریاں کتاباں ہیں جنہاں دا عنوان ہی دلائل النبوت، کہ وہ دلیلاں کہڑیاں جنہاں نال اسی اللہ دا رسول آپ نوں منتے۔ اے باقی کتاباں جڑیاں نا جو سنن اور احکام مسائل ہے نا، آپ نے فرمایا انہاں صرف دلائل ہے کہ حضور نوں نبی کیوں من رہی ہوں۔ تو دلائل چ ایک شعبہ اگے ایک قسم جڑی ہے اور رسول کریم علیہ السلام دی انباء الغیب ہے، حضور نے جڑیاں غیب دیاں خبراں دسیاں نا کہ آ ہونا، اور باقی بات اتنا ہی ہویا۔ یہ آپ دے اللہ دی طرفوں سچا نبی ہون دی دلیل ہے۔ اے قرآن سے جڑا میں پڑھیا سورہ آل عمران، یہ اللہ نے ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دا ایک کام نہیں سارا نو غیب دستا پھرے، انہیں سارا کچھ چھپا کے رکھیا۔ ما کان اللہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، تسی سارے توقع رکھنا کلے کلے نو اللہ دس دے، یہ نہیں کام انہیں کرنا، غیب نہیں ہر ایک نو دسنا۔ ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اپنے رسولاں سے جنہوں چن لینا اس کام دی، انہوں غیب دی کوئی خبر دیتی جائے چن دا، بالکل اللہ دے برگزیدہ ہوندے ہیں، اللہ نے انہوں دا معاملہ اس تو اللہ تعالیٰ انہوں غیب دی اطلاع لی چن دا، اطلاع لی اللہ اطلاع دیتا۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، اس تو دین مننا تے اللہ نو منو، تے اللہ نو من دا طریقہ پہ رسولاں نو منو۔ اے نال جڑا لایا یعنی دے مانا یہ نہیں میں رسول کو بکھرا، اللہ پر ایمان لاؤ یعنی رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اللہ نہیں صاف ہونا تمہارے سامنے اتھے تفسیری سمجھے کہ اللہ کی ہے یعنی اس کے رسول ہے کہ وہ بندے ہی ہو دے، مگر تواڈے لیے اللہ صرف یہ رسول ہی ہے جو کوئی وہ طرف چاہتے ہیں، میں یوتے رسول قد اطاع اللہ، جڑا یہاں رسولاں دی منوں گا یہ کولوں کہیں اللہ کی طرفوں کہیں وین تو مینوں وتتقوا فلکم اجر عظیم، جے تسی انہاں تے کرو گے اعتبار تے مڑ کے انہاں دے دسے دے مطابق اپنی زندگیاں برائی تو پاک کر لو گے، بچ جاؤ گے برے کماں تو، فلکم اجر عظیم، پھر تہاڈے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ اے تمہید ہو گیا کہ نبی دی صداقت دین دا مڈ ہے، نبی نو سچیاں کر رہی بہت دلائل، پچھلے خطبے بھی سنیا، اور کئی بیچارے پریشان ہیں وہ کتاباں تے چھپنیاں چاہیے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دی الجواب الصحیح اور ہدایت الحیارہ ابن قیم دی، اسی طرح ہی آ جڑا حصہ ہے کہ دلائل جڑے رسول اللہ دی نبوت دے انہاں چ انباء الغیب، کہ غیب دیاں جڑیاں خبراں آپ نے دتیاں کون جانتا کل نوں کی ہونا، میں نہیں جانتا بھی ایک سیکنڈ بعد میرے نال کی ہو جانا، کئی سال آن والیاں گلاں پہلاں دسنیاں اور اداں ہی سچیاں نکلیاں جداں دسیاں، انہاں جو رسول دا سچا ہونا بھی ثابت ہویا تے پیچھے خدا دا ہونا بھی ثابت ہویا کہ جہان نوں جڑا چلا رہا ہے وہ دسدا بیدا ہونی ہے، ورنہ رسول کیویں دس سکدا بھی کل نوں کی ہونا، اس کو کیا ذریعہ؟ وہی ہے کہ اللہ اطلاع دیندا ہے، جس تو اللہ نے کیا ہونا ہو کے رہا، نہیں دنیا نوں روک سکی۔ اس لیے البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ 14 جلداں چ تاریخ لکھی انہوں نے، تو پہلی وہ 6ویں جلد کا ایک حصہ صرف حضور علیہ السلام دی پیش گوئیاں، اے میں توجہ دلانا، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دی جو کتاب ملی الجواب الصحیح، وہ دا چوتھا حصہ وہ ایک باب ہے حضور دیاں پیش گوئیاں،
کچھ پوریاں ہو گئیاں کچھ ہونی. اور چاہیے کہ ساری تاریخ جڑے پروفیسر پڑھاؤندے ہیں بدقسمتی کی روئی ہے کہ دین مٹاؤن دی کوشش ہو رہی کہ سرے تو مسلمان بھول جان نہ رہ جائے مسلمان ہور کھ نہ رہے. ساڈے اپنے لگے ہے ورنہ تاریخ پڑھاؤن دا مزہ تاد آئے کہ ادھر رسولہ دی انباء الغیب ہون ادھر بندہ تاریخ دا پروفیسر لیکچر دے رہا ہو آخیا پتر اے جڑا تسی پڑھ رہے جے کہ تاتاری آئے 600 سال پہلا اللہ دے رسول نے دسیا اب پڑھو. یہ کتاباں پہلے تو پھیلیاں سی جدوں تاتاریاں کو جانتا بھی نہیں سی. یہ کیوں رسول نے دسیا؟ اس لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء. یہ جڑے حکمران آئے اور اسلامی تاریخ یہ کوئی صرف تاریخ ہے. میں اس تو ایک بیان کرنا تمہید ہے ہونے واقعات. یہ ملا لوگ جڑے اس دین دے حصے نو گم کرنا چاہتے ہیں کہ امت جو کچھ ہوئے فتنہ فساد انہوں کا ذکر نہ کرو. جی لوگ مر گئے مر نہیں گئے کم بختو دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. کسی شخصیت سے بھی اگر کوئی اثر پہنچتا ہے فلانے نے غلط کیتا نہ وہ دوزخی یا نہ وہ اسلام چوں نکل گیا نہ انہوں برا کہنے دا حق کیا رسول کی صداقت ثابت ہونی ہے کہ وے حضور نے کیا سی ہویا کہ نہیں ہوا. تسی رون بہ جاندے جے بے بزرگاں تے اعتراض ہو گیا بزرگاں نوں برا کہہ کے کسی نے کی لینا سانوں اپنی فکر ہے. مگر یہ ازالۃ الخفا شاہ صاحب نے ادھا ہی لکھی صرف یہ کیتا کہ شاہ صاحب وہ لحاظ نہیں رکھ سکے صحیح ضعیف دا جو لبیاں کٹھیاں خرچیاں یہ بارے سارے دوست مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب دا سی جو جی تخریج کر رہے تھے عربی کر کے یہاں حدیثاں دا جڑا مقام کتاب چھوٹی کی. شاہ صاحب بہت ذہین آدمی سی اللہ نے بہت انہوں نے ابکری پیدا وہ نال حدیث دیندے ہیں نال پھر واقعہ تاریخ دا لکھ دے کیا دیکھو ہویا اور حضور کنے 100 سال پہلا کہہ رہے. یعنی پتہ چلیا کہ ساڈے لیے تاریخ اس طرح نہیں کہ وہ صرف کہانیاں بھی پرانے بندیاں دی گلاں چھڈ جو اے وہ جاہل ملا کہندے نہ شخصیتاں دا لحاظ کرو کہ کسے دے کوئی حرف آؤندا تے آوے آخر بندیاں کو گناہ ہوندے تد کی ہے. رسول کریم علیہ السلام دے زمانے لوگوں نے شراب پیتی کوڑے مارے کسی نے لعنت کی فرمایا لعنت کیوں کر دے جی اللہ رسول اللہ محبت کر ادھروں شراب پیندا ادھروں اس صحابی دے بارے ضرور کیوں لعنت کر دے عادت پیڑی ضرور ہے مگر اللہ رسول اللہ محبت رکھ. تو بندے چ کمیاں ہوندیاں انہاں تو ڈرنا نہیں چاہیے مگر آ حصہ دلائل النبوت کہ پردیاں نظر مارو کہ اللہ دے رسول علیہ السلام کو اگر وحی دا ذریعہ نہیں سی کون دس رہا اس تو اللہ تعالیٰ دا ہونا بھی ثابت ہوندا کہ اللہ دے ہاتھ ہے اس کائنات دی باغ ڈور وہی دس سکتا بے اس دنیا چلاؤں میں کدھر رہ جانا. وہ رسول نوں دسدا رسول اگے اعتراض اللہ جدوں سچ مچ چیز ہو جاندی ہے ادھروں یہ پتہ لگ گیا بھی خبر دین والا بھی سچا سی ادھروں یہ پتہ لگ گیا بھی وہ جہان دا جڑا کنٹرولر نا واقعی دنیا وہ قبضے چ جو کہہ دیندا ہو کے رہندا وہ ٹل نہیں سکتی. اور اللہ پاک نے اس پاروں پہ دنیا گمراہ نہ ہو جائے ہو جاندی نہیں. دیکھنا جدو انبیاء علیہ السلام دے کمالات نوں بھی غیبی خبراں دیندے یہ معجزے وکھاؤندے مردہ زندہ کر دیندے آ کر دیندے خدا بنا بنتے رہے. وہی پیغمبر جڑے اللہ وال لے جان لی آئے سی کم بختاں نے ابلیس دے اغوا تے انہوں نے خدا بنا لیا انہوں دے دین دا بیڑا انہوں دے نا تے غرق کرتا بنے ہور خدا کوئی نہیں تسی خدا. اس تو اللہ دسدا رہا بے معجزے جی انہاں دے وچ کچھ نہیں کرنٹ بھی آپ مردے دے باذن اللہ یہ اللہ دے حکم نہ ہو رہا. عیسیٰ علیہ السلام اگر کر رہے رسول اگر خبر دے رہا کوئی نہیں دے رہا ذالک من تلک من انباء الغیب نوحی الیک یہ غیب دیاں خبراں جڑی اسی وحی دے ذریعے دسدے ہیں تاکہ بیلنس قائم رہے نبی دا سچا ہونا بھی رہے تے خدا بھی نہ انہوں بنا لیا جائے سمجھا جائے خدا دسدا خدا جدوں خبر دیندا اسے وحی دے ذریعے آپ دس دے. تو یہاں پیش گوئیاں ایک پیش گوئی جی اس مہینے پوری ہوئی وہ ذکر بھی کرنا ضروری ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخصیت فضائل دا موقع نہیں اور کوئی مسلمان دے فضائل تو نہ واقف بھی نہیں. حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ دے فضائل جڑے رسول کریم علیہ السلام دا اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ میں جنت داخل ہویا تو میں ایک محل ویکھیا تو ادھر ایک عورت وضو کرتی سی میرا جی چاہیا میں اس محل کی طرف جاواں مگر جدوں اس عورت دا سوچا تو میں نہیں ادھر گیا تے پوچھا میں محل کے دا صحیح بخاری دے اندر تو اس ویلے اللہ دے فرشتے نے دسیا کہ محل ایک قریشی دا. میں کہا قریشی تو میں ہی انہاں آخیا نہیں عمر بن خطاب دا اور یہ انہوں دی ہور ہے یہ جڑی جنتی بیوی انہوں دی وہ بیٹھی وضو کر دی ہے. حضور نے فرمایا عمر میں تیری غیرت پر ادھر نہیں گیا عمر دی بیوی ہے. حضرت عمر رو پہ کہنے گے یار رسول اللہ تواڈے بارے چ کوئی غیرت دا سوچ سکتا تواڈے بارے کی شبہ مگر پیغمبر دی احتیاط دیکھو اس دنیا خواب چی کہ میں کیوں جاواں ایک عورت دی طرف. ہن رسول دی بچیاں دی بیٹیاں کیویں بے پردہ کر دتیاں اور ٹی وی ہر جگہ ننگیاں دکھا رہا ہے دکاناں چ وڑ دتیاں
یعنی عورت نے ایک بازاری جنس بناتا کہ نہ آؤ جن مول لینی لے جاؤ، کوئی اس طرح ہی اٹھائی پھر دے توبہ توبہ توبہ، اے اللہ دے رسول دے دین دا کوئی رہن دیتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے رسول کریم علیہ السلام نے جو دسیا دو چیزاں بیان ہون گیاں، چیزاں تے انیاں بے ایک نوں ہی شروع رکھاں تو عمر اتنے گزر دے۔ یہ موضوع کو چھوٹا رسول اللہ دے دلائل نبوت دا، مگر حضرت عمر رضی اللہ اس تو چنیا جویں پچھلے دناں تسی مباہلے دا سنیا کہ 24 تاریخ نو ہویا، 6 دن باقی سی اس ذی الحج دے اگلا سال چند کہ اس دن مسجد نبی دے اندر حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اللہ اکبر کیا فجر لی ظالم فیروز نے جڑا سی ابو لولا وچ ہی پسیا خنجر دا دوتاری جڑا سی انہوں زہر آلودہ کیتا سی، اگے ودیا آپ نے خنجر ماریا، زخمی ہو کے ڈگ گئے، آپ نے کہا میں نے تو کتے نے کھا لیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ آپ نے اگے کیتا، انہاں چھوٹیاں جیاں 2 صورتاں پڑھا کے نماز ختم کی، مگر وہ 13 بندیاں نوں زخمی کر گیا، وچوں دی لنگدا گیا تو چھڑے ماردا گیا، جنہاں چ بہت سارے اور بھی شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ بعد لوگوں نے اٹھایا تو پھر بے ہوش ہی جڑے باقی دن گزارے 26 سی اس ذی الحج دی دن حضرت عمر رضی اللہ زخمی کیتا گیا۔ تو پھر جس بے ہوشی زیادہ ہوندی جائے طبیب جڑے سی انہوں نے دوائی دیتی مگر وہ نکل جائے زخم دے رستے، انہوں نے کہا امیر المومنین زندگی دی آس کوئی نہیں رہی، جو کہنا ہو لوگوں نے کہہ سن لو، قصہ ختم ہے۔ آپ نے پھر 6 بندے مقرر کرتے کہ میرے بعد انہاں تو کسی نے تسی خلیفہ چن لیو۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے عمر رضی اللہ دی حکومت کے بارے جڑی پیش گوئی کر دیتی کہ وہ کداں دی حکومت کروں گا، نا نہیں لیا، مگر یہ حدیث پاک جڑی ہے انہوں تسی توجہ کرنی ہے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے پیش کی دسیا کہ میرے بعد جڑا ابو بکر آنا وہ دور کہو جا ہونا تے جڑا عمر آنا وہ کہو جا دور۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب ایک دن بیان فرمایا، اڑی تو فی المنام انی انظر بدلو بکرۃ علی قریب، اے بخاری شریف ہے اور سمجھو 7ویں جلد الفتح الباری دی، فتح الباری 41 سمجھو صفحہ تے حدیث نمبر بخاری شریف 3682 اور تعبیر رویا جی ہوں جتنے خواباں کا بیان اتنے ہی پھر دہرایا کئی بڑے امام صاحب لیا۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خواب ویکھیا کہ میں کنویں تے کھڑا تے بہت بڑا ایک ڈھول ہے جہد ذریعے میں پانی کھچنا فجا ابو بکر فنزا ذنوبا و ذنوبین نزن ضعیفا واللہ یغفر اللہ۔ پھر ابو بکر آئے، انہوں نے وہ ڈھول میرے کو پھڑ لیا تے 1 یا 2 بوکے کڈے انہوں نے، مگر یہ وہ کڈن کمزوری، جڑے بوکے کڈے نا طاقتور بندے ارگے نہیں کڈے، کمزوری نہ کڈے، اللہ انہوں معاف کرے۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ کوئی قصور نہیں سی نہ کوئی گل، جڑے آپ دے 2 سال خراب کیتے لوگوں نے، کچھ زکات تو پھر گئے، کچھ نام رات جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے امتاں بنا لیاں، کچھ دین تو ہی پھر گئے، ہاں صرف مسجداں 2-3 رہ گئیاں جتھے جمعہ ہو رہا سی، باقی پورا عرب دوبارہ جڑا سی اتنے کفر دے جھنڈے چل گئے، لشکر ہی لشکر مدینے نوں ٹر پے، پھر بوٹا پٹ دیو دین دا، کلمہ پڑے پھر گئے، کوئی اسلام تو مکر گئے، کوئی جھوٹے نبی مسلمہ اور اسد انسی اور رل گئے، کچھ جڑے سی زکات تو بہ گئے۔ اس وقت بالکل حال یہ ہو گیا کہ اسلام جڑا دا بچاؤ مشکل ہے، بڑے بڑے دلیر کمب گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ جیسے بندے نے آکھیا بس زکات والوں ابو بکر رہن دے یار، کلمہ تے پڑھ دینا چھڈو، انہوں نہیں دیندے تے اے ہوراں نال نہیں، بڑی یہ کام ہو گیا خراب، فتنہ بڑا، ہاں مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت استقامت دیتی، اینی دلیری دیتی کہ اس آکھیا کوئی بھی نہ میرے نال ٹریا، میں کلے جھنڈا لے کے تلوار پھڑ کے چل گیا۔ یہ کس طرح ہو سکتا میرے سامنے اللہ دے رسول دا دین لوگوں نے بدلنا شروع کرتا تو میں ویکھدا رہا۔ پھر حضرت عمر دا بھی سینہ کھل گیا، دوجے لوگوں نے حوصلہ ہویا، دلیری ہوئی، فتنہ کچلیا۔ 2 سال جڑے جو ڈول کھچن کمزوری نا، آپ دی کمزوری نہیں، مطلب حالات ایسے رہے بے حکومت مضبوط نہیں ہو سکی، بس وہ فتنیاں نہیں کچلتے رہے، حالات جڑا انہوں نے سیٹل کرتے رہے، مستحکم کیتا۔ اور میں نہ ایک جڑا کر گیا کام میں ٹھیک، حضرت عمر نے کام بنیا بنایا لب گیا، ورنہ یہ ہوئی انہوں نے پیش آؤں تے خنی انہوں دا دور بھی اس طرح گزر جاتا، مگر وہ 2-2.5 سال حضرت ابو بکر نے فتنے کچلے، مرتدین دا خاتمہ کیتا، جھوٹے نبیاں دی امتاں دا بیڑا غرق کیتا، اسلام نویں سرے تے قائم ہو گیا۔ یہ تے فرمایا وہ پانی کھچن کمزوری، یعنی وہ دور جڑا نا اس طرح ہی گزرنا ہے فتنہ۔ ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحال غربا، پھر عمر بن خطاب آئے فاستحال غربا، پھر وہ ڈول چھوٹا جا نہیں رہا،
بہت بڑا مشق بن گئی، بہت بڑا مشکیزہ بن گیا۔ فلا مراب کرین یفری فری آؤ، رسول کریم علیہ السلام فرماؤں میں یہو جہا کوئی جوان نہیں دیکھا جڑا اینی طاقت نہ بوکے کڈے جنہ عمر نے کڈیا۔ ایسا عبقری دیکھا، جینیس آدمی، بے مثال بندہ کہ انہیں اخیر کر چڑی بوکے کرن دی۔ حتی راوی الناس، لوگ سارے سیراب ہو گئے، دنیا پی پی کے رج گئے، کٹ کٹ کے پلایا پانی دنیا دی رجا وزاربو بعتن، اور بالکل جویں نا اونٹ رج کے بہ جاندے نا اپنے اپنے ٹھکانے ٹک گئے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے بارے پیش کی گلاں کھول کے بیان کی کرنی سی، خواب اپنے ذریعے دستا کہ بات کی ہونا۔ ہاں اس تو حضرت عمر رضی اللہ زمانہ جو مرضی کوئی چونو چراں کرے، گلے شکوے سارے ہوں ہی، کسی نو ساری دنیا تے کون راضی ہو سکتا؟ کوئی آندا مرنا ہے نہیں ٹھیک ہوا، کوئی بات نہیں، تے بشر ہوں، کمزوری بھی ہوں، مگر یقین جانو اگر حضرت عمر تو بعد کوئی عمر ایک ہور نصیب ہو جاتا تو اسلام آج تک اتنا ہی رہنا سی، مگر عمر نہ پیدا ہوا۔ اللہ دی مرضی ہے، سارے لوگوں نے ایک جی قابلیت نہیں دیتی، نیکی اپنی جگہ تے ہے، جنتی ہونا، شہید ہونا، درجے ساری گل، مگر عمر جیسا زود کہ دولت میں ہاتھ نہیں لایا اور اپنے خاندان نو مزہ نہیں کرن دیتا۔ یہ دشمنوں نے مننا پہنتا، بڑے بڑے مخالفان جو گل ہوندی ہے بھئی یار عمر جے تھوڑے خیال چ ایڈا ہی مجرم ہے، انہیں حکومت جڑی سی غاصبانہ لے لی سی، کہ چلو من لینے بھی بندے اس طرح کر دیئے، مگر عمر نے کوئی فائدہ اٹھایا؟ کوئی اپنے خاندان نو نفع پہنچایا؟ کسی نے کو عہدہ دیتا؟ کوئی خاندان نے موجاں کیتیاں، کوئی محل بنائے؟ جی میں بات شروع کرتا مسلمان بادشاہ نے، عمر نے یہ جا کو کیتا؟ کیوں لوگوں نے دیکھا کہ جمعہ دا خطبہ دینے لئے امیر المومنین لیٹ آئے، لوگ تنگ پہ گئے کہ عمر آئے ہی نہیں، رائے جسے تو آکیا حضور اسی دے ڈھیک دے رہے تسی آج لیٹ ہی بڑے ہو گئے، کہنے گے اللہ گواہ جیس کرتے تو سوا عمر دے گھر کوئی کرتا ہوندا تے دھونا دے ہوندا وہ پا کے آ جاندا، یہو کرتا سی، سکدیاں دیر لگی، اور وہ سے بھی مورخین محدثین لکھا لوگوں نے ویکھیا کنے پیوند لگے ٹاکیاں لگیاں سی ایسے حکمران دیاں جڑا اس ویلے افغانستان تو لے کے کتھوں تک راج کر رہے ہیں۔ ہوں آدمی خواہ محبت زنی تے ہو جائے تے علی دی پھر کی گواہی ہوگی، دوسرے لوگ کہیں گے وہ بھی ڈرامہ ہی کی بنوں گا؟ پھر اس طرح نہ کرو، اللہ تو ڈر جاؤ، کوئی دسو، کوئی خود غرضی، کوئی لالچ، کوئی نفع کوئی نہیں لیا، اور 10 سال دے اندر حکومت نے اس طرح مضبوط کرتا پھر سر چکن کی جگہ نہیں رہا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نہیں پھر کو اٹھیا، بعد فتنے پائے، کام سب بین سیٹلڈ ہو گیا، درست ہو گیا۔ ایتے دور جڑے سی دوویں انہاں دا حضور نے آکھیا میرے بعد ابوبکر نے ڈول کھچے، کمزوری ہے، دور فتنے گزرے۔ عمر رضی اللہ زمانہ جڑا ہو بھی بہت بڑا گیا، سلطنت بہت بڑھ گئی تے دنیا بھی رج گئی، بالکل سیراب ہو گئی۔ ٹھیک ہے حضرت عمر رضی اللہ آپ جڑا پھٹے کپڑے پہنے تے بچے بھی اسے بھوک کٹتے رہے، مگر دنیا خوشحال ہو۔ کوئی بندہ جڑا سی سلطنت تو یہ نہیں چاہتا مینوں کوئی نہیں ملتا، بلکہ ایک واقعہ بیان کیا میں بغیر نہیں رہ سکتا۔ جب شام دا آپ نے سفر کیتا تو ساتھیوں تو ہٹ کے لامبے چلے گئے، اتنے ایک خیمے چ عورت بیٹھی سی دیہاتی، انہوں کی پتا سی مسلمانوں دا حکمران ہے، نہ کوئی بینڈ باجا، نہ کوئی سپاہ، نہ آپ نے انہوں آخیا اماں سنا عمر دے بارے تیرا خیال کی ہے جڑا حکومت کر رہا ہے؟ انہیں آخیا قیامت دا دن ہویا نا تو میرا ہاتھ ہوگا اور عمر دا گریبان ہوگا۔ حضرت عمر واسطے گل جڑی ہے ایڈا بڑا جلسہ سی مظفر آباد دا جلسہ، یہ سامنے کوئی قیامت دا دن اور میرا دامن پھڑیا۔ آپ نے آخیا اماں کی گل؟ انہیں اپنے حالات دسے، فرمایا تو یہ اطلاع دینی عمر نو؟ انہیں آخیا نہیں مینوں اطلاع دین دی کیڑی لوڑ ہے، اگر وہ خبر نہیں لے سکتا تو انہوں حکومت سنبھال دی کیڑی لوڑ؟ وہ پتہ کرے، نہیں پتہ کرنا تو نبڑ لانگ۔ روندے آئے اور آ کے اپنے ساتھیوں نے آخیا بس اماں نے مینوں خلیفہ اور بادشاہ دا فرق سمجھاتا، بادشاہ عیش کر لی ہوں انہوں کی دنیا مرے یا جیوے، مگر خلیفہ ہوا جدے گل چ رسا پی گیا تو ہوں حکومت کی کاہدی کر رہی ہیں، الٹا قیدی ہیں امت دا، تینوں حساب دینا پینا بھی دنیا دکھی رہی ہے کہ سکھی رہی۔ اس پاروں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکومت دے بارے چ گل کہی، ان کی حکومت سے ہے فاش یہ رمز غریب۔ آندا جدوں انہاں دی حکومت دا سی پڑھیا یہ عجیب رات سامنے آیا، رمز غریب ایک عجیب نکتہ، ان کی حکومت سے ہے فاش یہ رمز غریب، سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی نہیں۔ یہ وجہ اللہ والے جو تختے بہندے وہ کادی بادشاہی کر دے، نہ تاج، نہ کوئی ریشم، نہ کوئی سونا،
الٹا غریبی مسکینی اگلا جو قسم دے وہ بھی لٹا بہن دے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دا دور ایسا اس حدیث پاک تو ہی تسی باقی تفصیل دا موقع نہیں. کتاباں مفسر لوگوں نے لکھ دی. امام ابن جوزی نے سیرت حضرت عمر تے علیحدہ کتاب لکھی. ساڈے اس ملک مولانا شبیر نعمانی رحمۃ اللہ نے 2 جلداں سیرت الفاروق جڑی لکھی حوالے ساری دنیا چ ڈھونڈ کے وہ بھی بہت چھوٹی جی کتاب لکھی. جس طرح دی ایڈمنسٹریشن کی جداں دا انتظام کیتا حضرت عمر رضی اللہ. مگر اللہ دے رسول نے پیشگی دستا گیا عمر فوت نہیں ہونا، قتل ہو جانا، شہید کرتا جانا. یہ لیے اے حدیث پاک صحیح بخاری نے دوسری جگہ تے پڑھا. یہ بھی کئی جگہ تے آئی کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نو در پردہ دستا گیا کہ حضرت عمر دی قسمت بھی شہادت ہے، انہاں دی موت کبھی نہیں ہونی. اس پاروں ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ پوچھا کہ حذیفہ فتنے دے بارے بتا. ہن بات پھیل جاندی تے پھیلن دی ڈر کوئی نہیں. لذیذ بود حکایت دراز ترک رب دی قسم ہے اللہ دے رسول دی بات چھڑ جائے میں نا عمر ختم ہو جائے مکنی نہیں چاہیے. مسلمان دے پلے ہو رہا ہے کی صرف رسول اللہ دی ذات. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے اس حدیث دے بیان کرنے والے جنہاں کو پوچھا حضرت عمر نے پہلا تے اللہ دے رسول دا ویکھو اصول پسند ہونا کہ بدر دے موقع تے ایک ایک بندے دی لوڑ سی. 313 بندے سی حضور کو، ادھر 1000 دا لشکر، اسلحہ، گھوڑے، کمزور بیچارے لوگ، کئیاں کو تلواراں تک ہیں نہیں. اس موقع تے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہاں دے والد اصل نام حسین ہے، انہاں دا حسین دی بجائے نام ہے اسے حسین مگر یمان اخون دے، کیونکہ انہوں نے آ کے انہاں نال مدینے شریف دے لوگاں نال معاہدہ کر لیا سی، دوستی پرانا حلیف بن گیا سی. یہ یمنی سی سارے اوسر خضرت، اس تو انہاں نوں یمان یمنی کیا جاتا اصل حسین. یہ دونوں باپ بیٹا بھی رسول کریم علیہ السلام دی مدلی چل پے کہ بدر تسیم جا کے حضور کا ساتھ دی. رستے کفار دا اسی پڑاؤ لشکر انہاں پھڑ لیا. انہاں کہا تسی تے چلے جے رسول کریم دی مدلی. انہاں جان چھڑاؤن لیے اس وقت کہا نہیں اسی مدینہ شریف میں جا رہے ہیں، رسول اللہ دی مدد نہیں کرن جا رہے. انہاں چھڑ دیتا. مڑ کے دونوں باپ بیٹا رسول کریم علیہ السلام کو آئے اور آ کے گل سنائی. انہیں کوئی معاہدہ نہیں سی، نہ کوئی گل ہے جہاں حالات اگر کہتا تو کوئی نہیں سی گل ہے. مگر قربان دئی اللہ دے رسول پاک علیہ السلام تے آپ نے فرمایا اسی اپنا وعدہ جڑا انہوں توڑنا نہیں پورا کرنا. تہاڈی مرضی مینوں لوڑ نہیں، تسی مدینے چلے جاؤ، جو انہوں نے گل کی تے پورے رہو. کوئی کافر یہ نہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانے اور دیوانے جڑے جھوٹے ساڈے نال کی گل سی، چلے جاؤ تے میری مرضی اللہ کافی، بالکل آپ میری مدد کروں گا، تسی دونوں باپ بیٹا چلے جائے. واقعات جڑے حضور جی دی تج میں نا ظالم دے پتر جڑے آندے حدیث دا دفتر دریا برد کر دیو، اے آپ نہیں بول دے، اے پیچھے وہ مستشرقین اور کافر جڑے یورپ امریکہ بیٹھے وہ حرام دادے چاہتے ہیں کیا کہا جائے یہ حدیثاں دا میں سازش ہے، یہ حدیثاں سازش ہے تے رسول اللہ نہ سارا تعلق کی رہنا. پھر قرآن تے سمجھو ہوا چ آ گیا فرشتہ پڑھا گیا سانوں جی نام ہی نبی پاک نے لکھی ایک کتاب ہی ہے. وہ نبی کتنے گیا، وہ کی کرتا رہا، کدھر پھریا، کی جنگاں لڑیاں، کیویں کھادا پیتا، وہ زندگی اسی کتوں لئیے. اسی بعد جڑے بدنصیب پیدا ہوئے ہیں پھر کی کریں گے کہ رسول پاک نو اگر ملنا چاہیے آپ کا کچھ پتہ اس حدیث کے ذخیرے تو ہی برباد کرنا چاہیے. یہاں سازشوں پہچانو دین دے دشمن ہے، طرح طرح کے اعتراض کر کے حدیث چاہ لکھا جی حدیث چاہ بے حدیث سے لکھا تو قرآن چاہ جاؤ کہ باری تو اسی قرآن تو پھر کٹ جائیں گے. بے دشمن تیلے جو اعتراض کر دے 150 اعتراض دیا انہوں نے قرآن تو کٹ ماریا، قرآن بھی چھڑ بنا اور کافران دے جواب دیاں گے سینہ تان کے مکرم کی لوڑ نہیں حدیثان تو نہ قرآن تو مرد بنو، کافران تو ڈر دیا میں دین اپنے برباد نہ کرو. آپ نے فرمایا حذیفہ تم اور یمان مدینہ جاؤ، میری مرضی اللہ کافی. اور دنیا ویکھ لیا بھی جے وہ 1000 سی تے رسول اللہ دے 313 دے واڈے چ رہے 1000 فرشتہ قرآن دی گواہی ہے سورہ انفال دی اللہ نے بھیج دیتا. یہ بندیاں نو رہن دے وہاں 1000 فرشتہ ہی جڑے نا مسبمین جنہوں نے بیج لگایا جے وردیاں دے اندر جے ٹھیکے مسبمین انہوں نے نشان لگا رہے تازہ چوتھے آسمان تو کمک آ گئی ہے. اور رسول کریم علیہ السلام نے اسے آخیا علی نو اور ابو بکر نو تیرے ایک پاسے جبریل کھڑا تے ایک پاسے میکائیل کھڑا تیسرا فیل صفاں تے اور صفاں لڑ رہا. اس تو اللہ تعالیٰ آپ مدد کر
تو یہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو جنگ احد اگلی جنگ وہ بھی سی انہوں دے والد بھی سی جس میں بدقسمتی نہ درا مسلمانوں نے خالی کر دیتا غلطی کی حضور نے آخیا سی پاویں اسی جتیے ہاریے درا نہ چھڈیو پچھوں دی نہ کافر پی جان وہ 40 بندے جڑے جنگ ایویں ہن کھڑے رہن دا کی فائدہ چلو ماڑے غنیمت کٹھا کری انہاں دے امیر جڑے سی حضرت عبداللہ بن زبیر پٹ رہے بھی حضور نے کی آخیا سی تے ساڈیاں بوٹیاں پرندے نوچ رہن تے پاویں اسی جت جائیے ہلیو نہ چلے گا 10 رہ گئے خالد بن ولید نے موقع پایا گھوڑا دا دستہ پچھوں دی لیا آ کے وہ حملہ کر دیتا وہ 10 جڑے سے وہ بھی شہید ہوئے گئے بیچارے مسلمانوں نے جدو پیچھے تلواراں بجن لگیاں یہ مال کٹھا کر لے ہوش ہی اڑ گیا کون نٹ گیا کون نٹ گیا حضور پاک نہ بندے گنتی دے رہ گئے 9 بندے سارے رہ گئے دوڑ گیا کون قرآن پاک نے سورہ آل عمران کی سارا دسیا بے تہاڈی اس غلطی پاروں اس گناہ پاروں کتھوں تک ہویا نقصان جتی جنگ ہار گئے رسول بھی زخمی ہوا 70 صحابی شہید ہو گئے تو اس روڑے رپے چنا سمجھو لوگ پریشان ہو گئے بے حضرت حذیفہ دے والد جڑے سی نا یمان انہوں ہی صحابہ کرام قتل کر لگ اینی بھی ہوشنا بے اپنا بندہ کے بگانا بالکل بے حاس ہو گئے حضرت حذیفہ نے آوازاں دیتیاں ابھی اوے میرا باپ ہے میرا باپ مگر لوگوں نے شہید کر نہ بچ سکے صحابی رسول خود اپنے ہاتھوں شہید ہو کہ حضرت حذیفہ نے پھر بھی یعنی وہ لوگ مٹ چکے سی اللہ دے رسول دے دین لیے سی دینے حالانکہ باپ دا قتل اور دعائی پاؤن دے باوجود مگر آپ نے ہی فرمایا یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین اللہ میرے پراؤ تو خدا بخشے وہ بہت مہربان کرے کام تسی ماڑا کیتا مگر اللہ معاف کرے حضور پاک نے پتہ لگا آپ نے حذیفہ دے بارے جدو سنیا کہ حضور نو بڑا تعجب ہے کہ باپ ماریا گیا اور انہیں بیچارے نے کوئی دکھ نہیں کیتا کیا کوئی نہیں اللہ میرے پراواں نو بخشے حضور پاک نے پھر آخیا میں وہ دیت جڑی نے غلطی نہ جڑا مارے جان دی خون بہا وہ میں خود دینا بیت المال سے دینا تے حضرت حذیفہ نے آخیا یا رسول اللہ میں وہ مال مسلمانوں تے صدقہ کرنا میں نہیں لیندا بیت المال نہیں میں وہ کیڑی گل کری یار اللہ دے رسول نے آ کے دنیا کداں بدلی یہو ہی لوگ جڑے شرابی سی زانی سی ڈاکو سی اور انہوں کمال سمجھ لی سی مجمیاں چاہتے سی کہ میں انہیاں عورتوں نے زنا کیتا حضور پاک نے بدل دیا انسان ہی ہو رہا تو یہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو جنہاں دے بارے حدیث پاک اور ساریاں دسی اور صحابہ دی کتاب میں اور لوگ مسئلے پوچھ دے کہ یا رسول اللہ مسئلہ کی یا مسئلہ کی حذیفہ فتنیاں دا پوچھ دے انہوں نے یہی فکر سی کہ حضور تو بعد قیامت تک جڑیاں خرابیاں ہونیاں نا انہاں دا پوچھنا چاہیے کی ہونا اور اس میں کی بنوں گا اس پاروں حضرت عمر رضی نے 3586 نمبر تے حدیث کتاب المناقب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال ایکم یحفظ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آکھیا کہ تواڈے چوں کنوں رسول اللہ دیاں حدیثاں یاد ہے جڑیاں آپ نے فتنیاں دے بارے فرمائیاں کہ آن والے جڑے ہنگامے ہونے فتنے فقال حذیفہ انا احفظ کما قال کہنے لگے ہاں جو کچھ حضور نے فرمایا سی میں سارے تو زیادہ مینوں وہ پتہ باقی لوگ جڑے انہوں نے ہور چیزاں پوچھیاں میں فتنہ دے پوچھتا رہا اور اس پاروں انہوں دینی کتاباں کیا جانا صاحب و سر رسول اللہ ایسا آدمی جنہوں رسول اللہ دے راز معلوم سی یہ ہن مسئلے تو نہیں سی جڑے حضور ساری دنیا کے دعائی دیندے پیش گوئیاں سی جن سمجھیاں کسی قسم دارے سمجھ لیاں باقی یہ مسائل جڑے حلال و حرام دے وہ آپ سارے دس لی امام ابن اسیر لکھ دے اس الغابہ دے اندر کہ ایک دن حضرت عمر رضی نے پوچھا کہ حذیفہ تینوں منافقاں دے بارے حضور نے بہت دسیا جڑے میرے گورنر ہے کوئی منافق ہے انہوں نے آخیا ہاں ایک ہے فرمایا 10 کیا نہیں اس طرح میں غیبت کروں گا میں نہیں دسنا بندہ ایک ہے یہ وہ منافق ہے پکے جنہاں دا اللہ نے قرآن چاکیا سی لا تعلم ہم نحن نعلم اور اللہ دے رسول ایڈے ماہر ہے بے تم ہی نہیں جاندا صرف اسی جانے سورۃ توبہ اس تو منافق ہے تہاڈا گورنر ہے ذکر نہیں کر مگر رب دا کرنا ہے عمر بھی جس طرح حدیث پاک چاہتا کہ عمر بھی اس طرح جی پہلیاں امتاں ایسے بندے سی جڑے نبی نہیں سی مگر خدا انہوں نے کلام کرتا سی انہوں نے بھی اللہ غیب دیاں خبراں دیندا سی من غیر ان یکون انبیاء حالانکہ نبی نہیں سنتے اس تو قادیانی دجال دے نا فلانے نو آ پیش گوئی ہو گئی تے فلانے نو یہ ہو اللہ دی طرفوں وہی ہون نو ہی آندے نبوت اس تو اسی نبی بن گئے تد کی توبہ 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 نہ فرشتیاں دا کلام کرنا کسی نو نبی بناوندا حضرت مریم علیہ السلام نہ باتاں نہیں فرشتیاں نے کیتیاں حضرت سارا نہ نہیں کیتیاں کہ تینوں اللہ نے بیٹا دینا قرآن چ
نبیہ ہو گیا بھائی نہ فرشتیاں دی گل بات نبی بناؤندی ہے نہ اللہ دی طرفوں کوئی خبر کسی نوں دیتی جائے بول کے اللہ کہہ دے یا خواب دس دے یہ نہیں نبی بناؤندی نبی انہاں چیزاں نال نہیں بندا یاد رکھو نبوت ایک ایسی خلت ہے جڑی صرف اراٹ ہوندی ہے وہ یہ نہیں خواب آ گیا یا کوئی خبر سچی ہو کے یہ سب چیزاں جنیاں مرضی قابلیتاں ہون مگر وہی گل جویں آپ نے فرمایا علی تو میرے لیے اس طرح ہی ہے جویں موسیٰ علیہ ہارون سی مگر نبی نہیں ہوں یعنی نبوت جڑی وہ یہ نہیں محنت نہ یا کوئی ایسا نہ ملتا نہیں ہے جن نے مرضی کمال خدا عطا کر دے جب تک اللہ نے اناؤنس نہیں نہ کردا بس تو نبی ہے تے دنیا نو کہہ مینوں نبی منو نہیں چاہے کافر ہو کے مرو گے اونا چیر وہ نبی نہیں ہو سکتا یہ شاہ سید مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے ایک آدمی نے امتحان پاس کیتے نا سی ایس پی کیتا ڈگری ہے وہ ڈی سی بننے قابل ہے مگر ڈی سی نہیں ہونا چ رکھوا سکتا جب تک حکومت انہوں ڈی سی بناؤندی نہیں ہاں اس پاروں حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے بارے چ آؤندا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوندا عمر بن خطاب یہ قابلیت ہے ساری تو حضور نے جو بیان فرمایا کہ پہلیاں امتاں ایسے بندے سی کہ رب انہاں نال کلام کرنا کلام من غیر ان یکون انبیاء مگر وہ نبی نہیں ہوتے تھے تو حضرت عمر لیے آپ نے فرمایا کہ اگر میری امت کو ہے یہ بھی ہونا چاہیے تو انہیں نہیں دسیا حضرت حذیفہ رضا مگر آپ اللہ تعالیٰ نے جترا اور امام ابن اسیر فرماؤں آپ نے انہوں معذور کر اس بندے نو ہٹا تک ورری تو حضرت حذیفہ آخیا میں نہیں ذکر کرنا مگر انہاں دے دل چ اللہ نے پاتا کیا بندہ یہ نہیں ٹھیک ہٹا تو حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ میں حضور نے جو کچھ کیا سی یاد رکھا قال ہاتھ انک لجری تو حضرت عمر رضی اللہ کہنے لگے 604 صفحہ اور یہ جلد جڑی ہے 6ویں فتح الباری کہ ہاں حذیفہ بیان کر تو واقعی ہر بڑا دلیر سی تے بڑا جری سی تو انہاں چیزاں دے بارے جرت کر کے حضور نو پوچھدا رہندا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ تکفر الصلاۃ والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر آپ نے فرمایا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا سی کہ آدمی نوں جڑیاں ازمائشاں پیش آؤندیاں نا وہ دے گھر والیاں والوں بال بچے کچھ خرابیاں کوئی مال کوئی پڑوسیاں نوں تنگیاں انہاں ساریاں خرابیاں دا علاج جڑا آدمی کو کوتاہیاں ہو جاندیاں کہ دوستاں نال نہیں اچھا سلوک کیتا بچیاں نال نہیں کیتا مال نہیں ٹھیک اس فتنے دا علاج جڑا ہویا کہ نماز صدقہ اور لوگاں نوں نیکی دا حکم دینا تے برائی تو روکنا یہ چیزاں مٹاؤندیاں نہیں اے مال اولاد دا فتنہ اور رشتے جڑی کمیاں پوریاں ہوندیاں نہیں قال اللہ سادی حضرت عمر رضی اللہ کہا یہ نہیں میں پوچھدا اس فتنے کی گل نہیں میں کر رہا ولیکن اللاتی تموج کموج البحر اس فتنے کی گل سنا جڑی رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد جدوں اس امت اٹھنا نا تے جویں دریا چ لپھاں ہوندیاں سمندر چ نہ ہونیاں لگاتار مسلماناں قیامت ہی آ جانی ہے موج تے موج چڑھی آنی قال یا امیر المومنین لا باس علیک منھا حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین تینوں اس فتنے تو کوئی ڈر نہیں تو نہ گھبرا تیرے نال دا کوئی تعلق نہیں ان بینک و بینھا باب مغلقہ اے لگا جے بوا ٹوٹن حضرت عثمان رضی اللہ دور آن لگا نیک پرہیزگار ضرور مگر دروازہ کھل گیا فتنہ دا فرمایا عمر تو نہ گھبرا تیرے اور انہاں فتنہ دے درمیان ایک بند دروازہ سیل لگی ہوئی اس دروازے نو تیری زندگی جو فتنے نہیں آ سکتے بند دروازہ تیرے اور انہاں فتنہ دے درمیان اس تو فتنے تیرے تک کد نہیں آؤں بند قال یفتح الباب یکسر حضرت عمر نے پوچھا کہ حذیفہ وہ دروازہ جڑا ہے وہ کھولیا جانا یا توڑتا جانا اے موت دی گل کہ کھولیا جانا کھولن تے دروازہ جڑا وہ کوئی نقصان نہیں ہوتا چابی لئی یا کچھ نہیں کھولتا یہ کیا کہ پن توڑ کے سر دیتا دروازہ قال ذلک احرا قال لا بل یکسر حضرت حذیفہ فرمایا امیر المومنین وہ دروازہ جڑا نا وہ کھولیا نہیں جانا توڑتا جانا ظالموں نے پن دینا دروازہ قال ذلک احرا اللہ یغلق فرمایا پھر تے حذیفہ ہی نظر آਉਂدا تے مڑ کے نہیں بند ہونا یہ سمجھ پھر نہیں بند ہونا فتنہ دا دروازہ جے توڑ دینا نا کھول دے تو شاید پھر پھٹ کے مل جاندہ جدو توڑ ہی دیتا ہن یہ ہونا بے وہ پھر نہیں بند ہونا کل عالم الباب اے بعد جدو یہ حدیث بیان ہوئی اس ویلے پھر پوچھیا لوگوں نے کہ حضرت عمر نے اس دروازے کا پتہ اے گل جی اس طرح وہ بجارتاں پا کے کرتے سی دونوں حضرت عمر جانتا سی
تو دروازہ کہڑا؟ کالا نام کمال نہ دونا غدن لیلا، کہن لگے ہاں جی میں تمہوں اس گل کا پتا نہ بے اج تو بعد کل آنا، اس گل شک کوئی نہیں۔ اسی طرح عمر نوں بالکل یقیناً پتا سی بھی وہ دروازہ کہڑا تے ٹوٹنا کی ہے تو بھجنا کی ہے۔ انی حدثت حدیث لیس بالغالید، حضرت فرمایا میں یار جڑا وہ گلاں کردا سی نا، میں وہ کوئی مغالطے والی گلاں نہیں سی کردا، وہ ایویں کوئی ایس دھوکھے دانی میں بھی سمجھدا سی تو وہ بھی پوری طرح سمجھدا سی گل کی ہو رہی۔ وہبنا نسلہ، اسی پھر وہ راویاں دا ڈر گیا بے حضرت حذیفہ نوں کی پوچھیے پھر دروازہ کی ہے تے ٹوٹنا کی؟ وامرنا مسروقن فسالہ، اساں پھر حضرت مسروق بن اجدہ نوں آکھیا، کوفے دے بہت بڑے عالم تابعی، کہ تو حضرت حذیفہ نوں پوچھ کہ یہ معاملہ کی ہے، دروازہ کیڑا ہے تے ٹوٹنا کی ہے؟ قال من الباب، حضرت مسروق نے آکھیا حذیفہ ہن تے دس دے یار کہ وہ دروازہ کیڑا؟ قال عمر، انہیں آکھیا وہ دروازہ خود عمر ہی سی کہ جنہ چر وہ کھڑا سی فتنے روکی کھڑا، چلا گیا فتنہ دے دروازے کھول کے نہیں رکے۔ پھر یہ انشاءاللہ اگے آؤ گی گل رسول اللہ دی حدیثاں نہ، میں نا ظالمو حدیثاں پڑھاؤندے جے یہ رفع عینین آمین نہیں لبدیاں، کتاب الفتن پڑھو، اللہ دا رسول کیویں دس گیا کہ عثمان دے زمانے کی ہونا، رضی اللہ عنہ، علی دے کی ہونا، بعد کی ہونا، تسی یہ سارا دریا برد کرنا چاہتے؟ کون تانوں بے وقوفاں دا بے تاریخی کہانیاں؟ یہ دین دا حصہ ہے، جویں اسی آدم علیہ السلام تو رہ کے سب کو پڑھتے ہیں، یوسف علیہ السلام دا تے ہور داستاناں نبی، وہ کہانیاں قرآن دا جز ہے۔ یہ رسول اللہ نے جڑے فتنے بیان کیتے پیش گوئیاں، یہ حدیث دا حصہ، انہاں نوں علماء نے پرکھ کے صحیح غلط چھانٹیاں ہوئیاں، انہاں دی مدد نہ ڈھونڈن دی کوشش کرو بات کی ہویا، اور وہ خود احتسابی کرو۔ دست قضا میں ہے وہ صورت شمشیر ہے، دست قضا میں وہ قوم۔ اے یاد رکھو جڑے اکھاں میٹدے نے نہیں بزرگاں دی غلطیاں سامنے آ جانیاں، ظالم دے پتر ہیں، انہاں غلطیاں پروں جڑے انہاں نوں برا کہندے وہ بھی بے وقوف ہیں۔ تسی آپ کنے گناہ کر دے، اس تو اے نہیں، اے دیکھنا ہے کہ کتھوں ساڈا قدم اکھڑ گیا، دین چلیا چلا جا رہا خراب ہو گیا۔ اے خود احتسابی کرنی بھی ساڈے کو کی غلطی ہوئی ہے جہدے نتیجے چ ہے، یہ برا پرا کہنا نہیں، یہ رسول اللہ دے دین نوں سمجھن دی بات۔ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو صبح و شام اپنے عمل کا حساب۔ جڑے روزانہ ویکھن کہ ساری حکومت کی کر رہی ہے، سارے علماء کی کر رہے ہیں، اسی کی کر رہے ہیں، اپنا احتساب کر، وہی سیدھے راہ تے قوماں رہی ہیں۔ جڑی اکھاں میلن وچ اسی کی سوچنا سمجھنا، بیڑا غرق ہو جانا، قافلے گمراہ ہو جاندے۔ اس تو تاریخ دا مطالعہ قرآن دا حصہ، اینا آدم علیہ السلام تو لے کے رب نے نبیوں دے قصے لکھے، وہ چلیاں گئیاں سی قوماں، قوم لوط اور قوم ہود اور عاد ہے گئے سی۔ کوئی کہے کہ اساطیر الاولین پڑھتیاں پرانے افسانے، افسانے نہیں، عبرت دا سامان ہے۔ کس تاریخ ہے جو خود بیگانہ ہے، داستان ہے، قصہ ہے، افسانہ ہے۔ بے وقوف تو سمجھنا کہ تاریخ کہانیاں کسے دا نا، کہانیاں نہیں حافظے دا نا ہے۔ جی میں بندے دا حافظہ گم ہو جائے تو آندے اینوں تو کوئی یاد ہی نہیں رہا۔ امت حافظہ گم کر بوے اسی کتھوں ترے سی، کنا چر ٹھیک چلے، کتھوں غلطی ہوئی، پاویں نیک نیتی نہ ہوئی، وہ دا نقصان کی ہویا؟ اس تو نہ سب و شتم، نہ جنتی دوزخی، نہ کوئی کسی دی قسم دا فیصلہ۔ آپ پڑھنا کہ رسول اللہ کی دسیا کداں ہوئی گر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے دسیا گیا، حضرت حذیفہ کیا پلے مانسو وہ دروازہ ہور کھڑا سی، خود حضرت عمر دروازہ۔ اور دوسری جگہ پھر بیان آ گیا فتن تو توڑن دا کی مطلب فرمایا قتل کرنا، قتل ہی کیتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کی دعا نو بھی قبول کیتا، جہدے بارے جدوں آپ کردے سی تے سارے سننے والے آنے سی کہ عمر تیرا یار دماغ ٹھیک بھی ہے، تو کیوں جی دعا کردا؟ اللہم انی اسألک شہادتن فی سبیلک و موتن فی بلد رسولک۔ اے اللہ میری دعا ہے کہ مینوں ماری رسول دے شہر تے شہادت بھی اپنے رستے نصیب کرے۔ اے صحابہ کرام آندے سی کہ عمر شہادت تے سرحداں تے ملنی، مدینے ہن کہڑا جہاد ہو رہا؟ شہید تے جڑا ہے وہ کتے جنگ جاؤ گا سرحد تے اوتھے مرو گا نا، تو یہ دو بے جوڑ شیاں کس طرح کہنا کہ موت ہی بلد رسول چھوے اور شہادت ہی ملی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اللہ اگر چاہو گا دونوں کٹھا کر دوں، اللہ قادر ہے کہ وہ مینوں شہادت بھی نصیب کرے اور میری موت بھی تھے۔ اور شہادت کا اعلان تو رسول اللہ کر چکے سی، واضح حدیث بھی کہ رسول اللہ عہد تے کھڑے سی، نال ہی حضرت ابوبکر سی، نال ہی حضرت عمر سی، نال ہی عثمان سی رضی اللہ عنہ، تو عہد ہلیا۔ پتہ نہیں اللہ کی طرفوں زلزلہ آیا یا رسول اللہ دے کھڑے ہون تو خوش ہو کے ہلیا، دونوں امکان ہے، کوئی ایسی وڈی گل نہیں۔ اسی صرف سمجھتے ہیں کہ چیزاں نہیں جان دیاں کچھ بھی،
بےوقوف لوگ ہے، زمین آسمان دی ہر شاید جان ہے، ہر شاید سمجھ دی، اے میز بھی سمجھ رہا کہ میں کی کہہ رہا، اے دیواراں سمجھ رہی ہیں، اور دن قیامت دے بولن گے۔ صرف ساڑھے لیے انہوں رب نے چپ کرایا، آب و بادو خاک و آتش بندان با منو تو مردہ با حق زندان۔ رومی رحمت اللہ علیہ فرمایا قرآن دا دشمنا، جب تو قرآن تن پڑھنا میں پہاڑ تسبیح کر دے سی داؤد علیہ السلام، تو ہاں پہاڑ بول دے، تینوں پتہ ہونا چاہیے کہ مٹی اگ ہوا پانی میرے تیرے لیے مردہ ہے، ساڑھے لیے بے جان ہے، با حق زندان، حق دے نال زندہ۔ خدا نہ گلاں کر دے، وہ انہاں نوں وہی کردا ہے، وہ گلاں جڑیاں انہوں سن دے سمجھ دے عمل کر دے۔ قرآن پاک چاہتا کہ تسبیح کر دی ہر شے رب دی، تسی نہیں صرف جان۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود کئی موقع دے فرمایا کہ تسبیح دی آواز، حضرت ابو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماؤندے کہ لوگ اسی تے حضور دا برکت زمانہ ویکھیا کہ کھانا کھا رہے ہوں جب چو سبحان اللہ کھانا بولدا، یہ پردہ ہے۔ اللہ زمین بولو گی، ہر شے بولو کہ تو کی کردا ہے، انہوں نے خاموش رب نے کرایا۔ تو احد ہلیا، رسول کریم علیہ السلام نے اپنی ایڑی مبارک ماری، کہ اس وقت کھڑا ہو جا، تیرے تے صرف ایک نبی ایسے خدا دا کھڑا، صدیق کھڑا، شہید کھڑے۔ صحیح حدیث پاک مسلم بخاری سارے کہ ایسے نبی ہے تیرے تے، صدیق ہے اور شہید ہے۔ کون جانتا تھے اسے بنا شہید ہونا؟ حضرت عمر نے بھی لوگ آتے تو مدینے بیٹھا کتنا شہید ہوئے گا؟ ہویا کہ ہاں پھر جماعت کراؤن لی کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کیا ہی ہے، ظالم بچوں ہی سب تو اگے ودیا، شہید کر دے۔ اور پھر آخر حال بھی سی دین اسلام تے مظلوم ہو گیا، بالکل جی میں آپ نے فرمایا سی غریب شروع ہویا تو غریب ہو جانا۔ غریب دا مطلب ہے بھکھا ننگا نہیں، اجنبی، پہچاننا ہی کسی نہیں بھی دین بیچارہ کدھر ہے، پردیسی ہو جانا۔ یعنی مسلمان بچے بچیاں کوئی خبر نہیں رہی۔ ایک بچی بڑی اچھی بڑی اپ ٹو ڈیٹ ساری شادی ہوئی تو کسی موقع تے گل ہوئی تو خامن جڑا سی انہوں آندی ہے ایشا کون سی؟ انہیں آخیا کم بخت دی ہے امت دی ماں رسول اللہ دی بیوی ام المومنین انہوں سے جانتی نہیں۔ انہیں آخیا مینوں کوئی پتہ نہیں ایشا کون سی۔ یعنی اینا دین انہوں نے سارے کو کھچ لیا کافر انگریزاں نے، اور یہ نام رکھ لیا تعلیم پھیلا رہے ہیں، کالج سکول کھولے ہے، خبر ہی کوئی نہ۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھہر جا، انما علیک نبی و صدیق و شہید۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین دی کنی فکر ہے۔ صحیح بخاری جی جو شہادت واقعہ بیان ہوا، زخمی ہوئے، کدی ہوش آوے کدی بے ہوش ہو جائے۔ تو ایک نوجوان بھی خبر لے آیا تھا، آپ نے دیکھا وہ جا رہا نوجوان، تو وہ چادر زمین تے جا کس لی گٹیاں تو تھلے ہے۔ آپ نے بلا کے آخیا بیٹا کپڑا جڑا گٹیاں تو اچے کر، ایک کپڑا جڑا پاک صاف رہندا ہے کہ ضرور تو آدمی بچتا ہے، اللہ دے رسول دا یہ حکم ہے۔ اس حال جو بھی انہوں نے اپنی ہوش نہیں، کئی باری بے ہوش ہو جائے، اور اس میں بھی خیال ہے بھی اس بیٹے نے ٹھوکنا چاہیے کہ دین دے خلاف کیوں کر۔ تو پھر وقت ایسا آیا بے ہوشی تاری، نماز پڑھ کے فجر کی لوگ آئے، انہوں نے ہلایا اور آخیا امیر المومنین نماز، ہوش آئی، اے ہٹے کٹے نہیں پڑھتے، بازار پڑے آبادیاں پڑیاں، نماز ہی نہیں۔ ایویں دو چار بڈھے آ جاندے مسجد، قیامت وہ امت جنہوں حکم یہ سی کہ جدوں نماز دا وقت آئے سارے دنیا دے دھندے چھڈ دیو، حتیٰ کہ میدان جنگ کی کیا بے جماعت ہو۔ رسول اللہ ایک ٹولے نوں ایک رکعت پڑھاؤ گے، وہ پھر چلا جائے، دوجے آ کے پڑھنا، ایک ایک رکعت حضور نہ پڑھنا، آپ دو پڑھاؤ گے، مگر نماز نہیں چھٹنی۔ نماز اگر نہیں پڑھنی تو پھر عام امتاں بڑی لڑائی ہوئی نا، مال لٹتے پھر تو ملک، اللہ نے یہ لڑائیاں کا کی فائدہ، یہ جہاد دا کیوں ثواب دے؟ اللہ کا دین دے جو کہ مرنا جمنا دسا صرف یہ دین قائم کرنا، اس تو میدان جنگ کی نمازاں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے ہلمونے ہوش آئی، پوچھ کیا لگے امیر المومنین نماز؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی نماز، تے نال اسے کی کیا لا حظ فی الاسلام علم اللہ صلاۃ علیہ، جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ اسلام کوئی حصہ نہیں۔ وہ جے مسلمان اخواں تے آپ بھی جھوٹ بولتا تے دنیا نوں ایویں بیوقوف بناوندا، کہدا مسلمان ہے جنوں اینی توفیق نہیں، 5 ویلے وہ خدا کنیاں طریقے نال بناوندا، ادھروں ٹائم ایسے رکھے، حالات خود تنگ کرتے بھی نماز پڑھ، اذاناں نام ہی ہوندیاں نا، تو ایسے سمجھو سگنل آؤندے آسمان تے جڑے خود سر چکاؤندے، جدوں رات ساری دے وچوں پٹی نکلدی ویکھدے جے آسمان سے چنڈی لہرائی گئی کہ نہیں فجر صادق دی، اللہ نے لکیر کھچ دیتی، اشارہ ہویا کہ رات کوچ کر رہی ہے، دن دے وقت رب تہاڈا وجعلنا النہار معاشا،
یہ سکون دا وقت سی تہاڈا، وہ پردہ میں سٹ دیتا، سونا تہاڈا ختم ہویا، ہن روزی کماؤن دا ٹائم آیا، میں نویں شان چ آ گیا ہوں تہاڈے سامنے تہانوں رزق دین لئی۔ بندہ وضو کر کے پہلا ہی کھڑا 2 سنتاں ڈگ پیا، 2 سنتاں جڑیاں وہ سمجھو وہ تیار سی کہ میرے مالک نے نویں شان چ آنا ہون کہ دن دا افتتاح کرنا۔ افتتاح ہوندے نا تو لوگ کھڑے ہوندے، پریزیڈنٹ آ رہا، وزیر، بھئی اللہ آ رہا ہے سچ مچ کہ رات ختم، اشارہ دیتا ہاں سجدے پہ گئے۔ اور شام نو تسی ویندے دن مکا کاروبار دا، رات شروع ہوئی کہ میں ہن تہاڈے واسطے آرام دا ٹائم بنایا، سورج تیز رکھی سی لائٹ ہن ڈم کرتی مدھم کہ تانوں تنگ نہ کرے چند، ہن سونا تسی اسے بھی کھڑا۔ اے جڑیاں سنتا حضور تو صاحب منکر آپ اپنے جھگڑیاں پہ 2 سنتا مغرب دیاں پڑھ جائیں، حالانکہ جنہ یہ ثبوت ہے پوچھے حنفیاں نے 2 سال میرے پراؤن دجیاں دا ہے گا، اللہ دے رسول دعائی دے دے کے آکھیا کہ مغرب تو پہلا 2 رکعتاں پڑھو۔ اے شکر ہے تیسری باری کہتا لمن شاہ جڑا بھائی چاہوندا، ورنہ یہ لازم ہو جانیاں سی۔ اور شیخ اکبر فرماؤندے ایک عالم دے بارے او دا نام لیا انہوں نے کہ میں ایک فقیر ویکھیا عالم جنہیں عمر پر 2 سنتا نہیں چھڑی، جی میں فجر ویلے کھڑا سی تیار وضو کر کے تیار ہے، ادھروں سورج چھپیا، ادھر انہوں نے آخیا لے سورج نہیں چھپیا، اللہ نویں شان چ آ گیا کہ آرام دا ٹائم تھوڑا شروع کرتا، سجدے ڈگ گیا اور سورج چڑھتا گیا، جیسے سر تے گیا حالات میں نا ماحول اللہ ایسا پیدا کرتا بے ہوش ہوئے تو وقت خود آندا کہ اللہ دے اگے ڈگ جا، سورج گیا سر تے کھڑا ہوا جی قیام دی حالت ہوندا بندہ سیدھا کھڑا، تے پھر کیا دلوک جی ایسے کوہ نو جانا شروع کر دیں، سورج بھی چک گیا، ٹالنا کی ہے کہ وہ کھڑا جڑا سی تھلے نو ہو گیا، ساڈے سائے بدلنے شروع ہو گئے۔ اللہ آندا اتنے آسمان تے سورج نے تو دے نال ہی تواڈے جسمان دے سایہ نے رب نو سجدہ کرتا، تسی آرام نہ بیٹھے، تسی یاد ہی نہیں کرتے۔ اور چلدا چلدا عصر دے وقت میں پہنچ گیا تے اشارہ ہو گیا بے دی جوانی ختم ہو گئی، شواواں مدھم پی گئیاں، بڑھاپا آ گیا، دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو چھپ جانا، جی چڑھیا سی جایا ہی نہ ہوں ڈبن سے، ایداں ہی تیرا بھی سورج کے پھر بھی بندہ رب دے کے ڈگ گیا۔ اور عشاء دا وقت ہویا جدوں بالکل جان پان مک گئی، جی چیتا بھی بھول جاتا نا مرے دا 2-4 دن گلاں ہوئیاں سال تو پھر لوگوں یاد بھی نہیں رہتا بھی کوئی ہے سی ساڈا بڑا ہے چاچا تایا، یاد بھول جاندی۔ اسی طرح جو سورج دا آخری نشان مغرب کی طرفوں سب کچھ مک گیا، نہ سرخی رہی نہ سفید، جی آسمان برابر ہو گیا، بندے نے دھیان کیتا یار جتنا یہ تذکرہ ختم ہو گیا نا ادھا ہی تیری بھی گل ایک دن مک جانی، یعنی اوقات خود بس حالات۔ اور نال پھر ابھی میرا انہیں دنوں رب نے چھڈیا بھی یہ کوئی عقل مند سوچوں گا، پھر اذان آن لی آخیا کہ منارے تے کھڑے ہو جاؤ، انہوں دعائی دیو تہاڈا مالک پڑھاؤندا آ کے میرے سامنے چک جاؤ۔ پھر کوئی نماز نہیں ہوتا تو حضرت سیدنا عمر دی گل ٹھیک نہ رضی اللہ عنہ کہ جڑا نماز نہیں جڑا پڑھتا وہ اسلام کی حصہ لا حظ فی الاسلام میں لمن لا صلاۃ، نماز نہیں تے پھر اسے دعا جڑی منگی اللہ دے نیک بندے نے، بے شمار درود و سلام اللہ دے رسول تے تو نیک ساتھیاں تے، حضرت عمر نے آخیا اللہ معلوم ہوندا بھی گل ہوئی ختم، بے ہوشی ہوندی جاندی زیادہ، اس تو اگر شفا میری قسمت نہیں نا اس تو پہلا میرے موت دے دے، کسی نماز دا وقت لنگ جائے تو میرے پڑھ نہ سکے، نماز رہ جائے نہ میرے تے ٹائم آن دئی مینوں پھر اٹھا لا نماز پڑھتا پڑھتا چلا جاواں۔ اس تو یہ 26 ذی الحج سی جس دن حضرت عمر زخمی ہوئے، 3 دن وہ زخمی حالت رہ پھر فوت ہو گئے۔ اس پاروں میں رسول اللہ دی حدیثاں جس حضرت سیدنا عمر کا بھی تذکرہ آ گیا، مگر اصل مقصود تے حضور کی صداقت دا سی کہ آپ نے کتنا پیش گوئیاں کی اور کس طرح سارے تک وہ صحیح حدیثیں پہنچیاں تے ہو کے رہیاں ہو گیا۔ مگر حضرت عمر جنہوں بالکل یقین جانو جی اس حدیث پاک چا اس امت واسطے ایک سمجھو نا جی چٹکھنی ہوندی نا یا کفر لگا سی، لفظ ہی اس حدیث سے غلط دا ہوندا کہ جی دروازے نو ہوندا نا کنڈی نال ملیا، عمر وہ کنڈی سی بند سی دروازہ، فوت ہویا دروازے فتنے دے کھل گئے، وہ کسی کا بھی قصور نہیں، کمیاں جڑیاں سارے ملک وڈا ہو گیا۔ حضرت عثمان زود و تقویٰ سی، شہید بھی حضور نے کیا، مگر وہ سلطنت سنبھالنی حضرت عمر دا ہی کام سی۔ بالکل صحیح گل ہے، اس پاروں کافر بھی منتے تے مسلم بھی منتے کہ عمر جیسا کوئی ایک ہور بعد لب جانا نا تو کام اج تک رڑیا ہونا، مگر نہیں، نیکی سی، تقویٰ سی، حیا سی، شرم سی، مگر ایڈے ملک نو فتنہ تو بچا کے رکھنا سنبھالنا وہ کوتاہیاں ہو گئیں۔ یہ بھی انشاءاللہ رسول اللہ دے بیان نال اور کتنا امت دے علماء نے بیان کیتا۔ میں جانا یہ درس کئی سال پڑھاؤ علماء کتاب الفتن کہ اکھاں کھل جان بچیاں دیاں
کہ یار یہ صحابہ کرام دیا لڑائیاں نرا نہ رہو، اپنی جگہ سے لڑایا کی ہویا، سارے بزرگ یا سارے، مگر حضور دیاں پیش گوئیاں کیویں سچیاں ثابت ہیں؟ اور جتوں آخیا سی جی اداں ہوگی تو پھر ہو جانا جی، ہو کے رہا۔ یہ سب کچھ صحیح حدیثاں موجود ہے، یہ کسے کہانی کی ضرورت نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی باب مغلقہ ایسا بندہ سی، اور اس پاروں سن 37 جس الیکشن انگریز نے کرائے امتحان لے بھی تو بھائی میں آزادی دینا چاہنا، میرے کوئی تجربہ کر کے وکھاؤ سی ملک چلانا، تو زیادہ صوبیاں کانگریس کی وزارت بن گئی، کتے کتے مسلم لیگ کی بنی۔ تو اس وقت گاندھی جی کافر ہندو نے جڑی چٹھی لکھی اپنے وزیر اعلیٰ جڑے بنے صوبیاں دے، وہ انہیں آخیا کہ اگر تسی صحیح حکومت کرنا چاہتے جی تو وہ طریقہ اپناؤ جڑا ابو عمر نے اپنے زمانے سے اپنایا، حالانکہ وہ کافر سی گاندھی۔ انہیں آخیا جو عمر نے کی نا ایڈمنسٹریشن وہ نہ کرو، عمر کین کرنی، عمر کو نت جم، عمر سے بعد چک جمیا جنہوں پھر عمر ثانی اسی آنے، وہ بھی عمر دی نسل جمیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ دی نسل چوں جنہوں عمر ابن عبدالعزیز کیا جاتا، جنہیں دوبارہ وقت لے آندا نہیں تو حضرت معاویہ کا دور بھی لنگیا، دنیا کا بھی لنگیا، وہ بھی حضور کے ساتھی مگر اداں کا انتظام نہ ہو سکے۔ اس کیتا اور ہن کر دیے گل نو ختم کہ کداں عمر بن عبدالعزیز جم پیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رات گشت کر رہے سی تے آپ نے ایک مکان سے ویکھیا بھی صبح ہونے والی ہے، ایک ماں اپنی بچی نو کہہ رہی بیٹیا دودھ لین والا آنا، دودھ اسے بھی بیچتے سی لوگ، کہ تو یہ پانی کچھ ملا دی، کچھ پیسے ود وٹے جانے۔ وہ کہنے لگی ماں امیر المومنین نے حکم دیتا کہ خالص دودھ ویچیا کرو، اس تو کیوں میں پانی ملاواں؟ تے ماں کہنے لگی پتر امیر المومنین کو نال تریا پھردا، میرا آگاں پانی۔ تے بچی نے آخیا امیر المومنین نہیں پھردا ماں، امیر المومنین دا رب نال آ۔ حضرت عمر نے مکان جڑا سی رضی اللہ عنہ نشان کر رہا کہڑا سویرے ہی غلام نے بھیجا، اسلم پوچھ گیا کہ وہ بچی جڑی وہ شادی ہوئی ہے یا نہیں، پتہ لگا نہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے لی عاصم لی وہ رشتہ لیا، اور وہ جو بچی پیدا ہوئی جڑی عمر بن عبدالعزیز دی ماں ہے، حضرت عمر دی پوتی اور عمر بن عبدالعزیز دی ماں ہے۔ اس تو عمر بن عبدالعزیز نے جب عدل کیتا اور دنیا نو دوبارہ بخایا کہ میرے نانے دی روح دوبارہ آ گئی ہے، تے پھپھی جڑی سی فاطمہ جنہوں خاندان دے لوگوں نے آخیا یاشی جی عادی ہو گئے، سارے ملک نو جاگیراں بنا لیا سی، لٹ لیا سی بنو امیہ نے، انہیں سب واپس کیتیاں۔ اور فاطمہ نو بھیجا پھپھی تو جا کے سمجھا بھی کی کرن دیا جو وڈے دے گا کھان پین دے، نہ منیا۔ انہیں آخیا پھپھی یہ میرے پیو دی جگہ، یہ میرے وڈیاں دا ظلم ہے، میں ختم کرنا۔ تو انہیں جا کے آخیا کی گلا کر دے جے تواڈے وڈے کیوں عمر دی پوتی لے آئے سی، وہ یہو جہا جمنا سی، عمر دی پوتی جو یہو جہا جمنا، عمر ایسا سی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس تو حضرت عمر دا عدل تے زہد تے فقیری اور درویشی یہ کوئی ثانی نہیں پائی۔ یہ انہوں نے جس طرح کی حکومت کی ہے یہ مننی پینی ہے، پاوے کو راضی ہوئے پاوے ناراض۔ عادل زاہد دنیا تو پراں کسے شے نوں انگل نہیں لگن دیتی، شاید نہیں ایک توڑا لیا خزانے تو جب تک نماز تو بعد نہیں پوچھا بیمار ہیں، اور طبیب نے شاید آخیا جی اجازت دیں جی توڑا لے لواں ورنہ نہیں کوئی جمنے ہے، مگر وہ بند دروازہ اس امت نے توڑ دیتا، قدر نہ کی پن دیتا۔ بعد پھر فتنے جڑے سی آ گئے، اللہ خیر کرے تو انشاءاللہ وہ فتنے حضور دی زبانی صحیح حدیثاں تواڈے سامنے آؤ گے۔ گھبراؤنا نہیں، جنا کوئی دعائی پاؤنی بے بزرگاں دا حال آ گیا فلانا، بزرگاں دے حال اللہ نے چھپاؤنے ہوندے تے یعقوب علیہ السلام دے پتراں دے نہ چھپا دیندا، نبیاں دے پوتے سی، سورت پوری بھرتی ہے انہوں نے آ کیتے۔ یہ تاریخ تو اکھاں نہیں بند کرنی چاہیے، جو غلطیاں ہو گئیں انہوں نے مننا چاہیے، برا پلا نہیں کہنا، آپ سبق لینا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک تا محرم الحرام دی آمد تے مدنی صاحب طارق اکیڈمی نے شائع کیتا، پرانی کتاب ہے، سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے امیر سی وہ اس وقت اپنے اہل حدیث تنظیم دے اسوہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھیا سی، تو انہوں نے انہوں شائع کیتا۔ تو چھوٹا جہا رسالہ جڑا نا اصل امام حسین دی زندگی تو سانوں کی ملتا، رون رون تے رفڑ دیاں گلاں نہیں، جو سیکھنا چاہیے یہ سید صاحب نے بہت اچھے انداز نہ بیان کرتا، یا ابوالکلام آزاد اچھا بیان کیتا یا یہ نہ کیتا، تو اسوہ حسین بھی مدنی صاحب لے آئے ہے، یہ انہاں کو حاصل کر لیا۔
اے دوسری گل ہے، ایک ساتھی نے لکھا نماز میں رکوع کے بعد کی مسنون دعا بیان فرما دیں۔ یہ اس تو موقع آ گیا کہ عموماً کئی دوستان نے رکوع دی وہ دعا یاد کی، رکوع تو اٹھ کے جی ایک صحابی رسول نے کی کہ وہ حضور نے سمع اللہ لمن حمدہ کیا تو انہیں آخیا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا، یہ پڑھ دے رہی کوئی بری گل نہیں۔ جب حضور نے منظور کیتا بعد پوچھا انہیں آخیا میں، آپ نے آخیا میں 30 تو زیادہ فرشتوں نے ویکھیا کہ وہ دوڑ رہے سی کہ کلمے نوٹ کرنا، ایڈے پسند آئے رب نو تو اینے پیار نہ کی۔ مگر بات سی رسول اللہ دی اپنی کہ کوتاہی دور کریں جی حضور کی پڑھتے سی، وہ تو صحابی نے پڑھیا تو آپ نے منظوری دے دی، سنت تقریر ہو گئی، مگر خود آپ بھی سنت کی دیکھا اکثر لوگوں نے پتہ بھی نہیں اور نہ کوئی یاد کرنے کی کوشش کرتا۔ رسول کریم علیہ السلام کا ایک تو یہ ہے کہ صحابہ کرام نے بیان فرمایا کہ صرف قیام کھڑے ہونا اتحیات یہ دو جدے سی، ورنہ رکوع سیدھا کھڑا ہونا، سجدہ اور دونوں سجدوں درمیان بہنا یہ چارے برابر ہوں سی، ایک ہو جائے اونا ہی لمبا رکوع، اونی لمبی دیر کھڑے ہونا، اونا لمبا سجدہ، اونا یہ چار برابر سی، قیام اور جڑانا اتحیات یہ جدے سے۔ تو اس تو چھوٹا بھی ٹھیک ہے، اللہ کے دین چھوٹیاں گلاں بھی ہیں، کٹ تو کٹ ہے اب آدمی سمع اللہ لمن حمدہ تو بعد ربنا لک الحمد اینا کر گزارا، اگر اس تو اگے بڑے ربنا ولک الحمد واہ پھر داخل کرے، اس تو سعودیہ لوگ حج کے جانے پھر ہوندے ربنا ولک الحمد ہی مکبر آندے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہ حدیثاں بے شمار سے واؤ زائد آتی ہے، اس تو بڑھا لے تے اچھا تے جے اللہم ربنا لک الحمد اس تو اگلا تے جے اللہم ربنا ولک الحمد چوتھا اس تو اگے، اور جے اس تو لمبا کرے تو پھر اللہم ربنا ولک الحمد ملء السماوات و ملء الارض وما بینہما و ملء ما شئت من شیء بعد۔ اے سید عالم دی اپنی دعا ہے کہ اللہ تیری اینی حمد کے جدنا آسمان پر جان تے زمیناں پر جان انہاں دا درمیان بھی پر ہو جائے و ملء ما شئت من شیء بعد، تے ایتھے بھی گل نہ مکے، اس تو علاوہ ہور بھی تو جنیاں چاہنا نا اونیاں تیریاں حمداں ہون۔ اے عام تھی مگر کدی کدی اس تو اگے بھی پڑھیا، چلو ریکارڈ ہو جائے، توفیق دے تے اپنے کلا تے بندہ پڑھ لے۔ پھر آپ فرماؤں دے حق ما قال العبد وکلنا لک عبد لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ فرماؤں دے کہ سب تو سچی گل جڑی کوئی بندہ کہہ سکتا کہ اسی ہیں اللہ تیرے سارے غلام اور بندے ہی ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ کہے لا مانع لما آتیت، جڑی شاید تو دینی چاہے روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، جڑی تو روک لی ہے نہیں اینوں دینی وہ کوئی دے نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور پاویں کسے کو کڈی دولت ہوئے کہڑے عالی نسب دا ہوئے کڈی حکومت دا مالک ہوئے وہدیاں شیاں دن قیامت دے انہوں کچھ فائدہ نہیں دے سکتیاں جے تو ناراض ہو جائے۔ اس تو یہ ہے وہ دعاواں جڑیاں اللہ دے رسول علیہ السلام پڑھیاں، چلو کلا بندہ جڑا کوشش کرے زیادہ سے زیادہ نو، ورنہ جماعت چ تھوڑا جا جڑا نا ملا ما شئت من شیء بعد وہ تے کرو نا، آپ بھی دعا بھی یاد کرو نا، صرف وہ حمدن کثیرن تے ہی نہ رہو۔ اے ایران تحریک اسلامی کے اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 22 وقت 9:30 بجے شروع ہوگا، مسجد کی احباب سے شرکت کی اپیل ہے۔ اسلامی ڈائری بہترین دعاؤں کے ساتھ قاری شکیل اللہ صاحب سے حاصل کریں۔ سال دی ڈائری بھی آیات احادیث لکھیاں لے لیا کرو، 40-50 دین دی خدمت کا ایک بہانہ بننے دا ڈائری رکھنی ہوندی ہر بندے، تو توفیق دے تو مولوی صاحب کو لے لو۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اے یاد دلاتا اپنی مسجد دے خزانتی ہوندے سی ماسٹر شیر احمد صاحب اللہ رحمت فرمائے فوت ہو گئے، انہوں دا بچہ سلیم ہی اپنا مؤذن ہے، وہ دی والدہ فوت ہو گئی پرسوں، تو انشاءاللہ نماز تو بعد والدہ انہوں دی بھی اور ہور مرحومین لی بھی دعا کریں، اللہ فضل فرمائے کریں۔